नहीं गिरफ्तारी आप दे सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोगों पे ठहर के बंदा ठहरा हुआ है, कर लेना गिरफ्तार, घरों में क्यों जाते हैं? हम नहीं ठहरे हुए। बात एक बात हादसा मैंने कहा है ना टांग से। इंतहाई दिल खराश जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? खैबर पख्तूनख्वा अमूमी तौर पर इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है। पाड़ा चिनार का जो वाक़या है, इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। हर रोज़ नया पाकिस्तान बन रहा है, हर रोज़ नई सोच पैदा हो रही है, हर रोज़ नए किस्म के जो है ना इश्यूज खड़े हो रहे हैं। ये गेम इसी तरह चलेगी? कफील गिरफ्तारी नहीं देंगे, पुलिस पकड़ेगी नहीं, और लोगों पे क्या मैसेज जा रहा है? कफील ने कोई गिरफ्तारी से इज्तनाब नहीं किया कि वजीर आला चाहे बिठाया गया है चाहे अवाम ने पहुंचाया है। आपसे मैं डायरेक्ट ये पूछता हूँ, आप बरमला अपने टीवी शोज में इंटरव्यूज में ये कह रहे हैं कि मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, अपने अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आपका विजन एक यूनियन काउंसिल के काउंसलर जितना भी नहीं। तो ये तो कामयाब इनके एहतजाज अभी निकले नहीं है और फिर भी कामयाब। में कल से ये रेट लगाई हुई है कि हमारी एहतजाज की कॉल पर जो हम बंद करना चाह रहे थे, हुकूमत ने बंद करके हमारी सपोर्ट कर दी। लाहौर और संजरानी प्लाजा का कॉल करके छुप गए थे, आपकी क़यादत छुप गई थी, वर्कर्स जलील हो गया था। आप जाओ अदालतों में, आपके पास तगड़े तगड़े वकील हैं। बयान जो दिया है ये उन्होंने जान कर दिया है किसी पॉलिसी का हिस्सा है। इनकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू उनका बस जज्बात में निकल गया। आप भारत के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? भारत आपको फंडिंग देता रहा था, बीबी से पूछे ना। प्रोटेस्ट अरेंज किया गया GPO चौक पर, तो क्या ये भी एक प्री प्लान था, जमाती पॉलिसी है जो ज़ियाउर रहमान साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? अली उसके भाई मेयर साहब और MNA साहब से ये अर्ज़ की थी कि आपको ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। आपका मजबूत तरीन मुखालिफ इस वक्त ये खान सिटी में हर कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन के हवाले से कफील है। मेरा और कफील का ताल्लुक इस वक्त जमात का है। मुफ्ती नहीं GPO चौक नहीं, मुफ्ती महमूद चौक। कफील सड़कों पे आ रहा जा रहा है और वहाँ उनके घर में जाके चादर चार दीवारी का तापस पामाल करके। सुने मेरी बात, उनको जब तक उनकी जबान में जवाब न जाए तो उनको समझ नहीं आती कि हमारे साथ हो क्या है। उन्होंने तो फिर एक्सेप्ट क्यों किया? उन्होंने BBA वगैरह कराई है। एक FIR हुई है, एक FIR। आपके दौर में 20 FIR हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। गिरफ्तारियां होंगी, ऐसी नाजायज FIRों पर गिरफ्तारियां होंगी, जबरदस्ती बिठा दिया गया है तो आप लोगों में ये माने कि मैं इस कुर्सी पे बैठने के काबिल नहीं हूँ, ये आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। एक हादसाती MNA बैठकर अपनी शोहरत को मजबूत करने के लिए, मैं तो ये समझता था कि वो बहुत असूली किस्म का आदमी है, उसने असूलों को भी जमीन बोझ कर दिया। अपनी दावर खान की बात कर रहा हूँ। इसी इमरान को वो गालियाँ देता था, इसी इमरान की पॉलिसियों पे गलत करता था, इसी इमरान के वज़ीर आला पे एहतजाज करता था, इसी CM पे बोलता था। अब उसने वो सारे के सारे जो है ना जूती की नोक तले दबाकर अब चेरी ब्लॉसम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर शाहीन। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो KPK के इस वक्त हालात हैं और जो ख़बरें आ रही हैं, इंतहाई दिल खराश जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, हर पाकिस्तानी अफसरदा है और शिद्दत गम से निढाल है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए 24 नवंबर की जो कॉल दी गई है, आज मोटरवेज़ भी बंद हैं, मुख्तलिफ शराए बंद हैं, इस्लामाबाद को कंटेनर का शहर बना दिया गया है और कई ऐसे सियासी मामलात हैं जिसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं, डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान के जनरल सेक्रेटरी हैं चौधरी शफाक एडवोकेट साहब, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी साहब, अपने जो प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं, जो अभी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल, वैसे तो तकरीबन कई ऐसे अजला हैं, बिलखसूस हम जनूबी अजला की भी बात करते हैं, जो हालात हैं अमन ओमान की जो मखदूज सूरत हाल है, और ये पाड़ा चिनार के अंदर जो गुज़श्ता दिनों जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसका पस मंज़र क्या है, क्या वजूहात हैं जो सूबाई हुकूमत इसके अंदर उसको क्लेम किया जाएगा, वफाक को किया जाएगा, ज़िम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह आपने इंट्रो में फरमाया कि खैबर पख्तूनख्वा अमूमी तौर पर इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है। दूसरा, पाड़ा चिनार का जो वाक़या है, इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। बुनियादी तौर पर इस तनाज़े को जो ज़मीन का कहते हैं, जायदाद का कहते हैं, उसको बहुत अर्ली स्टेज पर लोकल इंतज़ामिया, वहाँ का डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर पुलिस और सूबाई गवर्नमेंट अगर शुरू दिन में कंट्रोल कर लेती तो शायद आज इस हद तक की नौबत, बल्कि रात की जो रिपोर्टें आ रही हैं वो और भी परेशान कौन हैं।
تو میں بنیادی طور پہ زبیر بھائی یہ سمجھتا ہوں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے، ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے، کہ سال 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو ایک جان مال کی قربانی دے کر اس وقت کے لوگوں نے پاکستان کے لیے خوشی کے ساتھ قربانیاں دیں کہ ہم اپنے جان بھی ترک کرتے ہیں، ہم اپنی مال بھی ترک کرتے ہیں، اور پاکستان جو کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، یہاں پرسکون ماحول سے ہم اپنے اپنے مذہبی آزادی کے ساتھ کام کریں گے، ملک کے لیے ترقی کے لیے کام کریں گے۔ وہ ہمارا ایک پس منظر تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا۔ اس میں مجھے ابھی ایسے لگتا ہے کہ 47 سے لے کر آج 2024 تک اس ملک کی عوام وہی قربانیاں دیتی آ رہی ہے۔ شاید ہر روز نیا پاکستان بن رہا ہے، ہر روز نئی سوچ پیدا ہو رہی ہے، ہر روز نئے قسم کے جو ہے نا ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر جو انتظامیہ کے سنبھالنے کے کام ہے، انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے۔ انتظامیہ سیاسیوں پہ بوجھ ڈالتی ہے، سیاسی اسٹیبلشمنٹ پہ بوجھ ڈالتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اداروں پہ بوجھ ڈالتی ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام کے تمام اسٹیک ہولڈرز، عوام سے، جمہوریت پسند لیڈروں سے، انتظامیہ سے، اداروں سے مل کر بیٹھ کر اس سارے حالات پہ کنٹرول کیا جائے، کوئی MOU سائن کیا جائے کہ اس ملک کے اندر اس حد تک تو اظہار آزادی ہونی چاہیے کہ لوگ اپنا موقف دوسرے تک پہنچا سکیں، لیکن اس حد تک تو نہ ہو کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ میں تازی مثال آپ کو دیتا ہوں، تازی مثال۔ پاکستان میں اس وقت جو جنرل الیکشن کے بعد پنجاب کا وزیر اعلیٰ سندھ کا وزیر اعلیٰ، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ، صوبہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ۔ میرا تعلق چونکہ جمعیت علماء اسلام سے ہے، میری باتوں کو لوگ دوسرے طرز میں لیں گے، لیکن میں بحیثیت پاکستانی یہ عرض کر رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ چاہے بٹھایا گیا ہے چاہے عوام نے پہنچایا ہے، تو کیا وزیر اعلیٰ کی یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب، آپ سے میں ڈائریکٹ یہ پوچھتا ہوں، آپ برملا اپنے ٹی وی شوز میں، انٹرویوز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں۔ میں مانتا ہوں اس کرسی پہ بیٹھنے والا چیف ایگزیکٹو ہی ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ میرے پاس اختیارات ہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ کے پاس، اس کرسی پہ بیٹھنے والے کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہو کہ میں مشینری کا مالک ہوں، آپ کہتے ہو کہ میں یہاں کے مالی وسائل کا مالک ہوں۔ ہم مانتے ہیں کہ اس کرسی پہ سارے اختیارات ہیں۔ اس کرسی پر یہ بھی اختیارات ہیں کہ آپ ان پاور کو، اس اختیارات کو، اس مشینری کو، اس چیف ایگزیکٹو کے اختیارات کو آپ کس طرز پہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ذات کی پارٹی کا لیڈر کو، اس کے خلاف جو قانونی FIR ہوئے ہیں، بجائے عدالتوں سے ریلیو لینے کے، آپ ایک ایسے انتشار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں جس میں آپ صوبے کے مالی وسائل کو زمین بوس کر رہے ہیں، صوبہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ تیسرے وزیر اعلیٰ ہیں اپنی پارٹی سے، آپ کے ایک وزیر اعلیٰ نے جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے، اس نے BRT میں بڑی کرپشن کی، اس نے سونامی ٹری میں بڑی کرپشن کی۔ اس کے بعد صوبے کا حال یہی ہے، امن امان ابتر سے ابتر ہوتا چلا جا رہا ہے، معیشت ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے صوبے کے اندر تعلیمی ادارے زمین بوس ہو گئے ہیں، آپ کے صوبے سے کریٹو کام نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا دوسرا وزیر اعلیٰ ہے، اس کے کرپشن کے علیحدہ داستان ہے۔ تیسرا موقع اب آپ کو ملا ہے، آپ اپنے وسائل کو، ہم مانتے ہیں، آئین میں بھی مانتے ہیں، عوام میں بھی مانتے ہیں، لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہوتی کہ آپ ان وسائل کا اس صوبے کی عوام کی خدمت کرتے، طالب علموں کی خدمت کرتے، تعلیمی اداروں کی خدمت کرتے، صحت کے میدان میں خدمت کرتے، آپ امن و امان کو بحال کرتے، یہاں پہ روزگار، انڈسٹریاں، یہ ساری چیزیں لے کے آتے، سب چیزیں لے کے آتے۔ پھر لوگ کہتے کہ واقعی جو CM بیٹھا ہے اس کرسی کے، جو یہ کرسی ہے، اب یہ صحیح کرسی کام کر رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کا ویژن ایک یونین کونسل کے کونسلر جتنا بھی نہیں ہے۔ لیکن چوہے صاحب، اس کے باوجود جو آپ نے ایک گفتگو کی ہے، ایک تفصیلاً آپ نے بیان کی ہے CM کے حوالے سے، کرسی کے اختیارات کے حوالے سے، لیکن آج بھی وہ کال دیتے ہیں اسلام آباد جانے کے لیے، پھر بھی لوگ نکلتے ہیں ان کی کال پر، اور یہ نظر آتا ہے جس طرح وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایک حد تک ایک دوسرا رخ دیکھا جائے تصویر کا، تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ آج موٹر ویز بھی بند ہیں، شہری جس طرح اسلام آباد کی صورتحال ہے وہ گھروں تک محدود ہو چکے ہیں، تو یہ تو کامیاب ان کے احتجاج ابھی نکلے نہیں ہیں، اور پھر بھی کامیاب۔ زبیر میں عرض کروں، دیکھو ہر چیز کے ایک پہلو یہ ہوتا ہے، ایک پہلو یہ ہے، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو۔ پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ مرکزی حکومت، مرکزی ادارے، فیڈرل ادارے، انٹیلیجنس ادارے، سیکیورٹی ادارے اور دیگر ادارے
آپ یہ کل سے یہ ریٹ لگائی ہوئی ہے کہ ہماری احتجاج کی کال پر جو ہم بند کرنا چاہ رہے تھے حکومت نے بند کر کے ہماری سپورٹ کر دی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ آپ کے مفاد میں آج بھی انتظامیہ، مرکزی حکومت آج بھی آپ کے مفاد میں ہے کہ آپ کی سوچ سے مطابقت رکھنے والا پاکستانی کسی اس اشتعال کا، اس انتقامی کارروائی کا شکار نہ ہو جس طرح آپ 2 مرتبہ لاہور اور سنجرانی پلازا کا کال کر کے چھپ گئے تھے. آپ کی قیادت چھپ گئی تھی، ورکرز ذلیل ہو گیا تھا، ورکرز کے انٹرویو آپ کے پاس موجود ہوں گے. یہ تیسرا واقعہ پھر ایسا ہو جائے اور ورکر بے سر، ورکر پاکستان ہے، ریاست ماں ہے، ماں ان کا خیال کر رہی ہے، آپ نہ ہو. یہ موقع نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. آپ جاؤ عدالتوں میں، آپ کے پاس تگڑے تگڑے وکیل ہیں. کون سا ایسا راستہ ہے جو عدالت آپ کو روکتی ہے کہ آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، آپ احتجاج کرو تب عمران باہر جائے گا؟ کیا 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا؟ کیا ان کی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے؟ کیا ان کے پیج پر پاکستان 47 سے لے کر اور 24 تک پہنچ چکا اس طرح کی کارروائیاں، اس طرح کے احتجاج آپ دیکھ لیں. پاکستان کی تاریخ اٹھا کر جمعیت کے بھی اٹھا کے دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، دیگر پولیٹیکل پارٹیوں کے بھی اٹھا کے لیں. اتنا انتشار، اتنی توڑ پھوڑ، اتنا ریاستی اداروں پر. ہاں ایک پکچر اور بھی میں آپ کو بتاؤں. جب آج یہ پکچر بہتر ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا، لوکل میڈیا، نیشنل میڈیا یہ پکچر دکھائے کہ ان کے احتجاج کو روکنے کے لیے کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، روک دیا گیا ہے. یہ بہتر ہے اس پکچر سے جب یہ جا کر ہلہ بولیں گے سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ، یہ ہلہ بولیں گے، ریڈیو پاکستان پہ ہلہ بولیں گے، پی ٹی وی پر ہلہ بولیں گے، اداروں کے دفاتر پہ ہلہ بولیں گے. وہ پکچر جو ہوگی، وہ پکچر جو ہوگی وہ خطرناک ہے. وہ دنیا کے لیے عدم اعتماد کی صورتحال ہوگی. وہ لوگ سمجھے گی، دنیا یہ سمجھے گی اس ملک کے اندر سیکیورٹی نہیں ہے، اس ملک کے اندر اداروں کا کوئی کردار نہیں ہے. وہ پکچر زیادہ خطرناک. ہاں اچھا، یہ بشرا بی بی کے حوالے سے وہ جو ان کا حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو بیان چلا ہے، جو باقی اسپیچ ہے وہ ان کے اپنے پارٹی کے انٹرنل معاملات ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک نقطہ ہے سعودی عرب کے حوالے سے. ظاہر ہے تمام مسلمان جتنے بھی ہیں ایک جذباتی ایمانی وابستگی بھی ہے ہماری سعودی عرب کے ساتھ. تو آپ اس کو کس سینیریو میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان جو دیا ہے یہ انہوں نے جان کر دیا ہے کسی پالیسی کا حصہ ہے، یا غلطی سے، یا وہ جو جس طرح کہتے ہیں عمران خان کی بیگم بھی ہے، بیوی بھی ہے، شاید جذبات میں آ کر کوئی انہوں نے اس قسم کا اظہار کیا؟ تو آپ کی دیکھیں یہ قومی سطح کے معاملے ہیں. اب اگر ان کی پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تو ان کا بس جذبات میں نکل گیا، اور جب اتنے اونچے لیول پہ بات ہوتی ہے تو وہ کوئی جذبات نہیں ہوتی، وہ باقاعدہ پری پلان ہوتی ہے. اس کے لیے باقاعدہ پارٹی اپنے بندے بھی منتخب کرتی ہے کہ اس بات کے لیے ان الفاظ، یہ شخص کے الفاظ زیادہ وزن ہوں گے. اگر یہی الفاظ کوئی دیگر ورکر کرتا تو شاید اتنا وزن نہ ہوتا. یہ جس زبان سے الفاظ نکالے گئے ہیں وہ محسن پاکستان کو پاکستان کے خلاف کرنے کے مترادف ہے. اور جو ان پر 3 FIR ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹ اس کے اوپر فریق بن کر FIR کرے. کوئی بھی ایسا شخص جو ملک کے خلاف بغاوت، ملک کے اندر خلفشار، یا انٹرنیشنلی ملک کے جو لوگوں کے ساتھ ریلیشن ہے، پازیٹیو ریلیشن ہے، ان کو خراب کرنے کا باعث بنے گا، تو اس کے پاس اس کے لیے CRPC میں بھی، PPC میں بھی اور قانون آئین میں بھی جو ہے نا باقاعدہ قانون موجود ہے. اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور اس کا تدارک آج بہت ضروری ہے. میں وزارت قانون سے یہ درخواست کروں گا کہ اس کے حوالے سے باقاعدہ ٹی وی میں ٹاک شو رکھیں کہ اس قسم کے معاملات ادارے، مرکزی قیادت، مرکزی جو ہماری حکومت ہے اس کا معاملہ ہے. یہ آپ بھارت کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ بھارت آپ کو فنڈنگ دیتا رہا تھا. بی بی سے پوچھیں نا کہ آپ کی پارٹی کو جو فنڈنگ دیتے رہے تھے انڈائریکٹ ڈائریکٹ، اس کے لیے کیوں نہیں کہتے کہ وہ پاکستان کے دشمن ہیں؟ انڈیا کے لیے بھارت کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے. ہم محسن پاکستان جو پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں، ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ اس کے خلاف ایک اختلاف کا عنصر پیدا ہے. وہ ان کی قیادت بھی اتنی بیوقوف نہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ اسرائیلی لابی کے لوگ ہیں اور یہ اسرائیلی لابی کو دنیا میں پروان چڑھانے کے لیے ایجنٹ کا کام کر رہے ہیں. اچھا چوہی صاحب، جس طرح آپ نے کہا یہ ایک پری پلانڈ ہوتا ہے، جماعتوں کی پالیسیاں ہوتی ہیں جو بیان دیا گیا ہے. اگر ہم ڈیر اسماعیل خان پہ آ جاتے ہیں، اگر بات کرتے ہیں، آپ کے سٹی امیر جمعیت علماء اسلام کے جو کفیل احمد نظامی صاحب، ان کے اوپر FIR ہوئی، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک پروٹیسٹ ارینج کیا گیا GPO چوک پر. تو
تو مولانا ضیاء الرحمان صاحب نے ایک اسپیچ کی جو ایسے الفاظ استعمال کیا، عموماً دیکھا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں ایسی لینگویج کا استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا یہ بھی ایک پری پلانڈ تھا، جماعتی پالیسی ہے جو ضیاء الرحمان صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ایک مذہبی جماعت بھی عالم دین بھی ہیں، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا پہلے دن سے موقف یہ تھا، آپ کا کیمرہ اس بات کا گواہ ہے، آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ اگر ہم فریق بن کے سوچیں گے تو یہ معاملہ کبھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آئے گا، اگر ہم نارمل روٹین پہ نیوٹرل رہ کے سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بات آسانی سے سمجھ آئے گی۔ میں نے پہلا شخص میں تھا جمعیت کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے، ڈیروال شہری کی حیثیت سے، علی اس کے بھائی میئر صاحب اور MNA صاحب سے یہ عرض کی تھی کہ آپ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، آپ میئر بھی بن چکے، آپ MNA بھی بن چکے، بنے یا بنائے وہ الگ باتیں ہیں، آپ بننے کے بعد 9 مہینے کی ایک ایسی FIR لاج کرانے کے جا رہے ہیں جس کا 419 420 71 آپ کا مضبوط ترین مخالف اس وقت ڈی خان سٹی میں ہر کنسٹیٹوئنسی میں الیکشن کے حوالے سے کفیل ہے، تو آپ اگر نہ کرتے تو آپ تو بیٹھے ہیں کرسیوں پہ اس قسم کی ایک دم پریشر بنا کے، اس کو ہم نے ایک پریشر کا نام دیا، انتظامیہ کو کنڈیم کیا، ان کو کنڈیم کیا، پرچہ کاٹنے والوں کو کنڈیم کیا، ہم نے پریس کانفرنس کی، پھر ہم نے دیکھو کفیل کا تعلق میرا اور کفیل کا تعلق، ٹھیک ہے، میرا اور کفیل کا تعلق اس وقت جماعت کا ہے، میں ضلع کا جنرل سیکرٹری ہوں، وہ تو میری تحصیل کا امیر ہے، اس کے خلاف جو بھی غیر قانونی ناجائز اقدام ہوگا اس کو میں کنڈیم کروں گا، اسی طرح میری قیادت، میں آج میرے ساتھ کچھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو میری قیادت میری پشت پہ ضرور ٹھہرے گی، الفاظ کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، اور جو بھی طریقہ کار جو بیانات دیا اس کو ایگری کرتے ہیں۔ میری بات سنیں نا، اب آ جاتی ہے اس پروٹیسٹ کی بات جس پروٹیسٹ میں ہم نے اس پہ مفتی نہیں جی پی او چوک نہیں، مفتی محمود چوک، یعنی اس میں تو یہ تھا کہ اس میں ہم نے لکھا ہے کینٹ گیٹ کے باہر جو ہم نے وہ کیا احتجاج، اس احتجاج کا ہمارا پلان کب بنا یہ آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹی فریولس بے بنیاد FIR کے بعد بجائے اس پر ری انویسٹیگیٹ کرتے، ری کنسیڈر کرتے اس کو، اور اس کو تفتیش میں دیکھتے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس میں دیکھنے کے بجائے کفیل کا گھر دیوالے موجود، کفیل کا کاروبار ساری جگہ پہ موجود، کفیل سڑکوں پہ آ رہا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہ کریں نا کہ آپ ان اداروں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے مشکوک کر رہے ہیں جن کے اوپر لوگ کھل کے نام نہیں لیتے، ان کی موجودگی میں آپ جا کر اور وہاں ان کے گھر میں جا کے چار دیواری کا تحفظ پامال کر رہے ہیں، میرے ڈیرے کے کسی شہری کے گھر میں اگر کریں گے میں پھر بھی کروں گا۔ سنیں میری بات، ہم نے جماعتی سطح پر، کفیل ہمارا تحصیل کا امیر، ہم نے جماعتی سطح پر پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا، اس میں جتنے بھی ہمارے مقررین تھے آپ سب کی تقریریں اٹھائیں، اس نے اپنے جذبات سے اپنے الفاظ میں ہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے قائد نے ہمیں رواداری سکھائی ہے، ہمیں عزت کرنا سکھایا ہے، ہمیں معاشرے میں امن امان پھیلانا سکھایا ہے، معاشرے کو بنانا سکھایا ہے، لیکن وہ لوگ جو امن امان سے دور کے واقف نہیں ہیں، جو رواداری سے واقف نہیں ہیں، جو عزت کرنے سے واقف نہیں ہیں، ان کو جب تک ان کی زبان میں جواب نہ جائے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یعنی اون کرتے ہیں وہ جو بھی آپ نے صحیح کیا جی۔ اچھا اسی میں بات کرتے ہیں چوئی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ بوگس اور فراڈ اور یہ جو بھی FIR کو آپ نام دے رہے ہیں، بہر ایک قانونی وہ ہے، آپ قانون کے ایک طالب علم بھی ہیں، لیکن اس میں جو دیگر ملزمان ہیں ان کا تعلق بھی جمعیت علماء اسلام کے آپ کے کارکنان ہیں، اس میں سننے میں تو یہ آ رہا ہے انہوں نے تو پھر ایکسیپٹ کیوں کیے، انہوں نے BBA وغیرہ کرائی ہیں تو پھر انہوں نے بھی نہیں کرانی چاہیے تھی۔ دیکھو قانون سب کے لیے راستے برابر کرتا ہے، ایک ہی FIR میں اگر ایک سے زیادہ ملزم ہے تو ہر ملزم بنایا گیا ہے نا، ملزم کا مطلب یہ الزام جن کے اوپر لگایا گیا ہے، اب جس پر الزام لگایا گیا ہے ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق، وہ میرے ورکر ضرور ہیں، وہ میرے ڈیرے وال بھائی ضرور ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے تو ایک کہانی بنی ہے تاکہ ہمارے تحصیل امیر کے ساتھ جو لوگ سپورٹر ہیں یہ اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، جو اس کو سپورٹ کرے گا اس کے خلاف ہم پرچے کریں گے، اس کو پس منظر میں اس طرز پہ لیں بات کو، آپ یہ نہ لیں کہ جو ہے نا ورکر ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عام کفیل کو وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ سٹی میں ان کو مین اپوننٹ جو ہے اس کے ساتھ جو بھی ہوگا ہم اس کو پرچوں میں بھی گھسیٹیں گے، ہم اس کو پریشر میں بھی لائیں گے، تو وہ انہوں نے اگر BBA کرائی ہے تو انہوں نے قانون کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اچھا چوئی صاحب بات کرتے ہیں، جمعیت علماء اسلام ایک مذہبی جماعت ہے،
बड़ी तादाद में उलमाए कराम भी हैं, मदारिस को भी डिफ़ाइन करती है, और सबसे बड़ी बात यह पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखती है और पार्लिमानी सियासत कर रही है। गो कि जमीयत उलमाए हिंद इसकी कायल नहीं है पार्लिमानी सियासत की। तो इससे ये लगता है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जमीयत उलमा इस्लाम हैं, वो कानून को फॉलो करते हैं, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल है, एक FIR हुई है, एक FIR आपके दौर में 20 FIR हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, जब PDM आप वफाक में हिस्सा थे, केयरटेकर गवर्नमेंट में भी आपका शेयर था, आपके लोग थे, कई ऐसे FIR हुई। अगर एक FIR हो जाती है तो कानून को फॉलो करें, अपने आप को पेश कर दें पुलिस पे। तो नहीं किया, नहीं गिरफ्तारी आप दे सकते, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोगों पे। ठहर के बंदा ठहरा हुआ है, कर लेना गिरफ्तार, घरों में क्यों जाते हैं? हम नहीं ठहरे हुए। एक बात मैं डी खान के हवाले से, चूँकि मेरा जिम्मेदारी है, जमात मेरी बेशक पूरे पाकिस्तान में है, मेरी जिम्मेदारी अपनी, मैं अपनी, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सूबाई जमात की जगह पे मैं वजाहतें दूँ, मरकज़ की जगह मैं दूँ। मेरी एक छोटी सी जिम्मेदारी है, मैं इस हद तक मार्च करता हूँ। एक अर्ज़ मेरी सुन लें, छोटी सी, आप छोटी सी मेरी बात सुने। मेयर साहब ने बाई नेम अपना नाम और अपने ओहदे के साथ कंप्लेनेंट बने हैं इसमें, आपको ये बात पता है ना? बिल्कुल जी। हाँ, तो मरकज़ में अगर किसी ने इनके खिलाफ FIR कराई हुई हैं, तो अगर कोई कानून स्टेट ने किए, स्टेट ने किए ना, स्टेट है उसमें, तो स्टेट रास्ता भी देती है, वही कानून FIR करवाता है, वही कानून उसको बेल तक और प्रोसेस तक ऐसा तो नहीं है ना कि अक्रंस नहीं हुआ। तो अब ये गेम इसी तरह चलेगी, कफील गिरफ्तारी नहीं देंगे, पुलिस पकड़ेगी नहीं, और लोगों पे क्या मैसेज जा रहा है? ने कोई गिरफ्तारी से इज्तनाब नहीं किया, और इंशाअल्लाह ताला अगर इस किस्म की नाजायज़ FIR होंगी तो आपने हमारे कायद की मिसाल भी देखी है, और गिरफ्तारियाँ होंगी, ऐसी नाजायज़ FIR पर गिरफ्तारियाँ होंगी। हमारे कायद जब फेडरल लॉजेस में हमारे कायदीन पे हुआ था, तो हमारे मरकज़ी कायद रात के 2 बजे पहुँचे थे, और हमारा भी वर्कर ज़हनी तौर पे तैयार है कि शायद ये डेरा जेल, डेरे थाने कम पड़ जाएंगे गिरफ्तारियों के हवाले से। लेकिन ऐसी सूरत लगती तो नहीं है KP के अंदर, कोई इंतकामी कार्रवाई नज़र तो नहीं आती। आती तो नज़र आ जाएगी। एक बात और मैं बताऊँ, देखिए, हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर, इस शहर के अंदर जो है इख्तलाफ बला इख्तलाफ को फ़रोग़ दिया जाए। हम तरक्कीयाती कामों पे यकीन रखते हैं, हम लोगों की खुशहाली पे यकीन रखते हैं, हम रोज़गार की बहाली पे यकीन रखते हैं, हम अमन अमान पे यकीन रखते हैं। खुदारा अपना विज़न क्लियर करें। जब दुनिया के अंदर जमहूरी मुल्कों में जब कोई आदमी किसी भी सीट पे बैठता है तो वो अपना विज़न, ख़ासकर पॉलिटिकल लीडरशिप, अपना इलेक्शन विज़न देती है कि हम अगर 5 साल के लिए हमें मौका मिला तो हम ये काम करेंगे। तो मेरा बहैसियत डेरेवाल, बहैसियत शहरी पाकिस्तानी और जमीयत के वर्कर की हैसियत से ये सवाल बनता है कि अगर आपको इस कुर्सी पर ज़बरदस्ती बिठा दिया गया है तो आप लोगों में ये माने कि मैं इस कुर्सी पे बैठने के काबिल नहीं हूँ, ये आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। अच्छा, लास्ट एक बात नहीं, लास्ट से पहले मैं एक बात करूँगा, आप ये देखें कि बजाय कोई इनका सपोर्टर ये कहे कि वाकई यार 9 महीने बाद FIR नहीं करनी चाहिए थी, ये दिल जीतने वाली बातें हैं, ऐसा इनके नज़दीक कुछ भी नहीं है। एक हादसाती MNA बैठकर अपनी शोहरत को मजबूत करने के लिए, मैं तो ये समझता था कि वो बहुत असूली किस्म का आदमी है और वो असूल पसंद सियासतदान है, नौजवान है, लेकिन मुझे उसके जहन की इख्तिरार सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। उसने असूलों को भी ज़मीन बोझ कर दिया। अपनी दावर खान की बात कर रहा हूँ, उसने हादसाती MNA, मैंने कहा है ना टांग से वो बन गया, वो दूसरी बार बात मेरी सुन लीजिए, हादसाती बना है ना, मेरी अर्ज सुन, दूसरी बार भी बना है, पहले भी हादसाती था, अब भी हादसाती है। उसका विजन पहले असूली था, अब इसी इमरान को वो गालियां देता था, इसी इमरान की पॉलिसियों पे गलत करता था, इसी इमरान के वज़ीर आला पे एहतजाज करता था, इसी CM पे बोलता था। अब उसने वो सारे के सारे जो है ना जूती की नोक तले दबाकर अब चेरी ब्लॉसम, यार तुम्हारा विजन क्या है? तुम MNA हो, तुम तालीम याफ्ता हो, तुम वकील हो, तुम बताओ कि इस कुर्सी पे बैठने वाले की क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या अख्तियारात हैं, उनको इस्तेमाल सही कर। मेरा एक सवाल है, उसको पूछें कि इस कुर्सी में बैठकर अमन अमान वो बहाल नहीं कर पा रहा, रोज़गार नहीं दे पा रहा, सेहत नहीं दे पा रहा, लोगों को रोज़गार, तालीमी इदारों को तबाह हो चुके हैं, उनकी तबाही को ख़त्म नहीं कर पा रहा, उसकी ये जिम्मेदारियाँ हैं? या आओ भाई चलें इस्लामाबाद, 3-3 एक मेरी बात रहती है, 3-3 और 2-2 लाख रुपया अवामी ख़जाने से वो देने के लिए हैं अपने इलाके के। किसको दे रहे हैं? मैंने MPS को बांटे नहीं है, ये तो TV की न्यूज़ है, इसमें किसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरा, एक मेरी बात सुने, मुझे
تھوڑی سی اصلاح کے لیے بات کر لیں. میرے ڈیرے وال بھائی چاہے کسی بھی مسلک سے ہیں, کسی بھی پارٹی سے ہیں, میں ان کو بھائی کر کے میسج کرتا ہوں, بھائی کر کے ایسا. اگر ان کے لوگ, ان کا لوکل, ان کا ڈی خان کی سطح کا ورکر آج ٹاک شوز میں یہ بیٹھ کر حلف اور قرآن پہ لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف کرپشن ثابت کر دی تو ہم آپ کو یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ذیلی سطح کے ورکر ہیں وہ ذہنی طور پر بجائے پروگریس کے وہ حلف اور قرآن کے سہارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو انٹرنل معاملات بھی ہوتے ہیں, دیکھو نا, کلیئر کر رہے ہیں, حلف اور قرآن کے ساتھ کلیئر کر رہے ہیں تو اپنے ورکر میٹنگ میں کریں, کلیئر کر رہے ہیں تو اپنی پارٹی میٹنگ میں کریں. میری بات سنیں, آپ نے ایک سوال کیا کہ عوام جا رہی ہے, عوام نہیں جا رہی. پولیٹیکل ہسٹری میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی پیسے دے کر عوام لے کے جا رہی ہو. ہم پہلے دن بھی کہتے تھے یہ پیسے دے کے لے جاتے ہیں, اب ٹی وی میں انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ ہم پیسے دے کے لے جا رہے ہیں. غربت اتنی بڑھا دی گئی ہے, غریب آدمی کو 5-5 ہزار روپے. اچھا, آپ کیا دیکھتے ہیں, آخری سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ جی, یہ 24 نومبر کو جو جا رہے ہیں, جاتے ہیں نہیں جاتے یہ تو پتہ چل جائے گا, سننے میں آ رہا ہے انٹرنیٹ بھی بند ہو جائے گا, تو یہ کامیاب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف والے؟ کیا ان کو لیگل رائٹ ہے یا نہیں ہے احتجاج کا؟ میرا یقین ہے, میرا اللہ کی ذات پہ یقین ہے, میرا اپنی پاکستان پر یقین ہے, پاکستان کے مثبت سیاستدانوں پہ یقین ہے, اپنی لیڈرشپ پہ یقین ہے, اپنے اداروں پر یقین ہے کہ اس ملک کے اندر ہر وہ عمل ناکام ہوگا جو اس ملک کی تباہی کے لیے اٹھایا جائے گا, جو اس ملک کی بربادی کے لیے اٹھایا جائے گا, جو اس ملک کی پالیسیوں کو ناکام کرنے کے لیے, اس پر اللہ کی طرف سے بھی ناکامی آئے گی اور ہمارے ادارے بھی اس کو ناکام بنائیں گے. نہیں ہو سکتا کہ جو 9 مئی کے بعد ہزیمت پوری دنیا میں پاکستان کی ریاست کو اٹھانی پڑی تھی, ایسا کوئی واقعہ اس ملک کے اندر مزید ہو, متعمل نہیں ہو سکتا اس چیز. جی ناظرین, ہمارے ساتھ چودھری اشفاق ایڈوکیٹ آخری الفاظ ان کے لیتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے لگتا یہی ہے جو سینیریو نظر آ رہا ہے پاکستان میں, کہیں 9 مئی جیسا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو جائے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.